خرگوش اور کچھوا، تحمل اور مستقل مزاجی سے ہر ریس جیتی جا سکتی ہے۔ یہ بہار کا موسم تھا، خوبصورت بہار، اور خرگوشنی باہر تھی اور دوڑ رہی تھی اور دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہوا سے تیز اور جھونکے سے ہلکی تھی۔ میں تو سارا دن بھاگ سکتی ہوں، ساری رات بھی، اور ہنس کے بولی کہ میں تو چاند کو بھی چھو سکتی ہوں، میں سب سے تیز ہوں۔ اس نے غرور سے کہا، اور تم بڈھے کچھوے، تم سے بھی بہت تیز۔ خیر، ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا، تم پرانے ہو، وہ سیدھا ہو، ڈھیلے ہو۔ اتنا غرور۔ کچھوے نے سوچا کہ کسی کو تو چاہیے کہ خرگوشنی کو ضرور سبق سکھائے۔ میں تمہیں دوڑ لگانے کے لیے چیلنج کرتا ہوں، کیا تم پاگل ہو؟ یہ بات تمام جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ دن تمام جانور یہ ریس دیکھنے کے لیے امڈ آئے، اور سب کا خیال تھا کہ کچھوا یہ جنگ ہار جائے گا۔ ہجوم سے جا بجا آوازیں آتی رہی، کچھوے جاؤ، خرگوش جاؤ، دوڑ یہاں بلوط کے درخت سے شروع ہوگی اور ہم واپس یہیں آئیں گے، کیا تم تیار ہو؟ الو نے شرارتی لہجے میں کہا، کیا تم بھی تیار ہو؟ اور مقابلہ شروع ہوتا ہے، گو! اور دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش ایک لمحے میں آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور کچھوے نے صرف ایک ہی قدم اٹھایا۔ صرف چند ہی منٹوں میں خرگوش بلوط کے درخت تک پہنچ گئی۔ خیر، اس نے سرد آہ بھری اور بولی کہ یہ بالکل مزہ نہیں آ رہا، کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ میرے خیال میں مجھے تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے، اور وہ نرم گرم گھاس پر لیٹ گئی۔ اور کچھ ہی لمحوں میں وہ گہری نیند سو گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے کو تھا اور پرندے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے۔ اوہ، میری ریس ریس! وہ چلائی۔ اس نے سنا کہ سارے جانور اختتامی لائن پر کھڑے ہو کر کچھوے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ تو اپنا سر پیٹتی رہ گئی۔ اس نے اتنی تیزی سے دوڑ لگائی جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اور کسی دریا جیسی تیزی سے اوپر نیچے چوٹیوں سے ہوتی، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ نیچے کچھوا اپنی جیت کی جگہ تک پہنچ چکا تھا۔ نہیں! اور آخری لمحے میں آواز آئی کہ کچھوا جیت گیا۔ بہت خوب کچھوے! کچھوے کے لیے بہت ساری تالیاں۔ مگر میں سب سے تیز تھا، خرگوش نے تعصب سے کہا۔ کچھوا کبھی نہیں جیت سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ خرگوش، اگلی باری کے لیے کوشش کرنا۔ کچھوا منمنایا، دیکھو میرے دوستو، تحمل اور مستقل مزاجی سے ہر ریس جیتی جا سکتی ہے۔ GR Kids، ہم ہیں مستقبل۔